آپ سب میرے ساتھ متفق ہوں گے کہ ان تمام افراد کی شخصیت ایک دوسرے سے مختلف ہے. آپ نے یہ بھی سوچا ہوگا, جیسے کہ ہر سائیکالوجسٹ کا فرض ہے کہ وہ غور کرے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کی بنا پر کسی ایک شخص کی پرسنالٹی ایک خاص سانچے میں ڈھل جاتی. کیا؟ ہیریڈیٹی. گڈ. ہیریڈیٹی پہلا فیکٹر ہوا ہیریڈیٹی, یعنی کہ وراثت. وراثت. اور کوئی فیکٹر؟ بھئی کم آن, کوئی اور فیکٹر؟ کم آن. عائشہ تم بتاؤ. بھئی دیکھو, یہ مونگ پھلی وغیرہ نہیں چلے گی کلاس میں. بچوں میں خوب سمجھتا ہوں کہ ماڈرن ٹائمز میں آپ لوگ جلدی بور ہو جاتے ہیں, ہر چیز سے بور ہو جاتے ہیں, لیکن پلیز آج آپ میرے ساتھ ایک بہت باریک مسئلہ طے کریں. پلیز. انوائرمنٹ. کیا؟ انوائرمنٹ. گڈ. انوائرمنٹ یہ آ گیا. یعنی ماحول. ماحول. ٹھیک, بہت ٹھیک. تمام سائیکالوجسٹ اس بات پر متفق ہیں کہ وراثت اور ماحول سے پرسنالٹی بنتی ہے. لیکن آج میں ایک اور فیکٹر کی نشاندہی کروں گا, اور وہ فیکٹر ہے محبت, یعنی لو. محبت. آج میں ماحول اور وراثت سے ہٹ کر جس تیسری قوت کی بات کر رہا ہوں, میرے تمام اسٹوڈنٹس پلیز اسے اسٹڈی کریں اور مجھے بتائیں کہ میں کہاں تک درست ہوں. میری تھیوری ہے کہ انسان کی پرسنالٹی پر سب سے زیادہ وہ محبتیں اثر انداز ہوتی ہیں جو وہ خود کرتا ہے. جو محبت ہم سے کی جاتی ہے وہ نہ ہمارے قلب کی ماہیت کو بدلتی ہے, نہ ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے. لیکن جب ہم خوش ہو سکتے ہیں, غم کی اتھاہ گہرائیوں کو چھو سکتے ہیں, دمادم صدائے کن فیکون کی دھڑکن کے ساتھ ہم میں ہزاروں وولٹ کی بجلی پیدا ہو جاتی ہے. اور یہی وہ محبت ہے جو ہم میں نمایاں تبدیلیاں پیدا کرتی ہے, ہماری پرسنالٹی کا رخ, رنگ, وضع اور جسامت معین کرتی ہے. جب ایک نوجوان یکدم فرسٹ آنے لگتا ہے, حالانکہ کئی سال پہلے وہ باقاعدگی سے فیل ہوتا رہا ہے. جب کوئی بد شکل لڑکی اچانک جاذب نظر ہو جاتی ہے, یا جب کوئی اپاہج اپنے زور پر چلنے لگتا ہے, تو غور سے اسٹڈی کریں پلیز. اس شخص کی تبدیلی کی ذمہ داری ہیریڈیٹی پر نہیں ہے, ماحول پر نہیں ہے, اس کی محبت پر ہے جو اس کے دل میں پھوٹتی ہے اور اس کے سارے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. میں اپنی زندگی کی مثال دے کے تمہیں بتاتا ہوں. ہاں بالکل, بڑی وضاحت سے بتاؤں گا. میں بہت بدتمیز, گستاخ اور دل شکن ہوا کرتا تھا. مینڈکوں کو بوتلوں میں بند کر کے اوپر سے میں تیزاب ڈال دیتا. زندہ تتلیوں میں کامن پنیں گاڑ کر ان کا البم بناتا. سوئے ہوئے آدمیوں کے ہونٹوں پر مرچیں برور دیا کرتا تھا. لیکن پھر میری پرسنالٹی تبدیل ہو گئی. کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرسنالٹی کلیش ہوتا ہے, شخصیت میں ٹکراؤ, تضاد. جو پرسنالٹی زیادہ کنوکشن کی مالک ہوتی ہے وہ غالب آ جاتی ہے. یہاں میں ایک اور بات واضح کر دینا چاہتا ہوں
کہ عورتوں میں گو باہر کا خول بہت کمزور ہوتا ہے لیکن اندر سے انہیں تبدیل کرنا مشکل ہے. اس کے برعکس مرد کا خول سخت ہے لیکن اس کے اندر کا گودا نرم ہوتا ہے اور جلد اثر پذیر ہوتا ہے. بہرکیف جو پارٹی بھی مات کھاتی ہے اس کے اندر ٹیئرنگ یعنی اکتساب کا ایسا عمل جاری ہو جاتا ہے جو ہر قسم کی ری انفورسمنٹ سے تیز ہوتا ہے اور بڑی تیزی سے پرسنالٹی کو بدلنے میں مدد دیتا ہے. ٹھیک ہے سلمہ بیٹے، لیکن کسی انسان کو علم کل نہیں ہے. مغرب کے سائنسدان بھی تلاش میں ہیں، ہم بھی تلاش کر رہے ہیں کہ پرسنالٹی پر کس بات کا سب سے گہرا اثر ہوتا ہے. آپ ہمیں اجازت نہیں دیں گی اس تلاش کی؟ کیا؟ ٹھیک، ہاں رائٹ. لیکن رکو یہاں بھائی، یہاں تم غلطی کر رہے ہو. کئی بار محبوب جو ہے وہ اپنے گرد و پیش کا حصہ نہیں ہوتا. کسی نظریے کی محبت، صوفی کی خدا سے محبت، اشتراکی کی مارکس سے محبت، چلتی گاڑی سے باہر کسی چرواہی کی محبت، گھر بیٹھے ریکول ویلچ کی محبت. خدا، نظریہ، نایافتہ محبوب، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ماحول کی نہیں ہیں. دور بیٹھے چی گویرا سے محبت ہوگی تو یہاں کے انسان کی پرسنالٹی تو ضرور تبدیل ہوگی، حالانکہ چی گویرا جو ہے وہ اس ماحول کا حصہ نہیں ہے. بھئی اسے اس ماحول میں مت باندھو، اس سختی سے نہ باندھو بیٹے. کیا دو باری باری ایک ایک کر کے. ہاں یس، بالکل. میری تھیری یہی ہے کہ جو محبت ہم سے کی جاتی ہے وہ ہماری انا کو بوسٹ کرتی ہے لیکن ہماری پرسنالٹی پر اثر انداز نہیں ہوتی. صرف وہ محبت ہمیں توڑتی مروڑتی ہے جو ہم ٹوٹ کر کسی سے کرتے ہیں. دیکھیے بھائی، اگر آپ بور ہو رہے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں پلیز. ہاں، لیکن آپ کو کلاس روم میں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے. نہیں، نو. یس، تھینک یو. آپ کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے تو آپ میں نمایاں فرق پیدا ہوتا ہے. آپ اطاعت گزار ہوتے ہیں، اچھے نیک بنتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں. لیکن جب آپ کی ماں آپ سے محبت کرتی ہے تو رد عمل دوسرا ہوتا ہے. آپ تبدیل نہیں ہوتے، آپ کی ماں بدل جاتی ہے. اس کی محبت اور شفقت کے سمندر میں طوفان آتے رہتے ہیں اور جس سے تمہارے جیسے کئی بچے ٹھنڈک حاصل کرتے ہیں. نہیں بھائی، جمیلہ میرا ماحول نہیں تھی. سلیکشن کی وجہ سے میں نے اسے اپنے ماحول سے چن لیا تھا. تو میرے بیٹے، یہ ضروری نہیں کہ محبوب جو ہے وہ آپ کے ماحول سے متعلق ہو. اچھا، میں اپنی ہی لائف سے آپ لوگوں کو ایک اور مثال دیتا ہوں. نہیں بچوں، تم میرا مطلب نہیں سمجھے. مجھ سے اس خاتون کو محبت نہیں تھی جس کی خاطر میں سیاست کے میدان میں اترا تھا، اور نہ ہی میں اس کے والد کو متاثر کرنا چاہتا تھا. یس عائشہ، تم ٹھیک کہتی ہو. موٹیوز کو اینالائز کرنا اتنی آسان بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے آپ کو جینون طور پر سیاست کے لیے وقف کرنا چاہتا تھا. لیکن میری یہ کنڈیشننگ لبنہ کی محبت نے کی تھی. وہ محبت جو میں اس کے لیے محسوس کرتا تھا. میں لبنہ میں رتی بھر تبدیلی نہیں پیدا کر سکا. ہاں بھائی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو. میں دوسروں کی محبت کے اثرات کو نگیٹ نہیں کر رہا. دوسروں کی محبت، نفرت، بے رخی، بے نیازی، چڑچڑاپن سب انسان پر اثر انداز ہوتا ہے. بٹ اب پھر غور کرو میری سٹیٹمنٹ پر. آئی ایکسپیکٹ کہ جو بچہ ماں سے محبت کرتا ہے وہ ماں کی مرضی کے مطابق ڈھلتا ہے، اور جس بچے سے ماں محبت کرتی ہے وہ عموماً منمانی کرتا ہے، سپوائلڈ ہوتا ہے، لاڈلا ہوتا ہے. دماغ سے کام لو بھائی. میں کہہ رہا ہوں عموماً، مائنڈ یو، عموماً جب کسی شخص کو محبت ملتی ہے تو وہ فرعون بنتا ہے.
جب وہ خود کسی سے محبت کرتا ہے تو انسان کی معراج اور اپنے جینز کی پوٹینشل کی طرف جاتا ہے. ہاں ابھی بتاتا ہوں بیٹے, ابھی بتاتا ہوں. یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ وہ نوجوان جس کے ماحول کا مریم حصہ نہیں تھا, ہاں ہمیں سائیکالوجی کا علم بنا بنایا پرنٹڈ شکل میں ملتا ہے. ہم خود اپنے ملک کی زندگی کو پیش نظر رکھ کر نہیں سوچتے. میں تم سب کو سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں. اگر آپ کسی کو بھوکا رکھیں تو وہ کچھ عرصے کے بعد مر جائے گا, لیکن اگر کسی پر سیکس کے دروازے بند ہو جائے تو وہ مرے گا نہیں, زندہ رہے گا. یہ ایسی بھوک نہیں ہے جسے خواہ بنا دیا گیا ہے, جیسے آکسیجن کی سپلائی کمیاب ہو. اس فینومن کے بارے میں سوچو کہ جب انسان محبت کرتا ہے, محبت میں ناکام ہوتا ہے تو وہ مر کیوں جاتا ہے؟ سیکس کے لیے نعم البدل ہے, سبلیمیشن ہے, لیکن محبت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. ہوا, پانی اور بھوک کی طرح محبت جان لیوا کیوں ہے؟ محبت کے روگ سے آدمی مر کیوں جاتا ہے؟ صرف محبت میں سیکس کا ذکر نہیں کر رہا. محبت میرے بچوں اس طرح جان لے سکتی ہے جیسے آکسیجن کی کمی. اتنی بڑی قوت پرسنالٹی کو کیسے نہیں تبدیل کرے گی؟ محبت, توجہ اور احساس. میری تھیوری یہ ہے کہ انسان کی پرسنالٹی پر ہیریڈیٹی اور ماحول سے زیادہ وہ محبت اثر انداز ہوتی ہے جو وہ خود کرتا ہے, وہ محبت نہیں جو اسے کی جاتی ہے. دوسرے, غور سے سنو کہ ہمارے جینز میں یہ بات طے ہوتی ہے کہ ہمارا رنگ, قد, بالوں کی رنگت کیسی ہوگی, ہماری طبع, ہماری ذہانت کیسی ہوگی. اس طرح میری تھیوری یہ ہے کہ محبت کی صلاحیت بھی ہمیں ہمارے باپ دادا کی روح سے, ان کی سائیکی سے, ان کے نفس سے ورثے میں ملتی ہے. میں اپنی کوشش کے باوجود مہیوال, مجنو, اویس قرنی یا منصور نہیں بن سکا, نہیں بن سکتا, کیونکہ میری سائیکی میں محبت کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ پہلے سے فکس ہو چکی ہے. میں اپنے پوٹینشل اور اپنی استطاعت سے زیادہ کبھی محبت نہیں کروں گا. میرے نفس میں ہلاکو اور چنگیز کے اثرات زیادہ ہیں. اس پوٹینشل کو ہماری زبان میں توفیق کہتے ہیں, لیکن کسی انسان کو محبت کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. چنانچہ ہیریڈیٹی اور انوائرمنٹ اور توفیق, میں نے اپنی زندگی کے 3 معاشرے تمہیں بتائے ہیں. سب خام تھے, اس لیے میں صوفی بن سکا, نہ سیاستدان, نہ نامور آرٹسٹ بن سکا, نہ نامور شراب کشید کرنے والا کشیدیا. شدید واقعات اور حادثات کا اثر میری پرسنالٹی پر ہوتا تھا, لیکن عارضی, کیونکہ میری محبت گہری نہیں ہوتی تھی. یاد رکھو کہ جو لوگ شدت سے چاہتے ہیں ان میں گہری تبدیلی رونما ہونے لگتی ہے. ان کی پرسنالٹی پر محبت اپنی چھاپ ایسے چھوڑ دیتی ہے جیسے تھورو بریڈ گھوڑے کی ران پر اس کے مالک کا نام. تم سب نے بھائی, لیکن چونکہ میری سائیکی میں, میرے نفس میں محبت کرنے کی صلاحیت کم ہے, اس لیے I'm sorry, میں صرف دوسرے درجے کا ہی پروفیسر بن سکا. تھینک یو ویری مچ. لیکن میں جانتا ہوں بوائز اینڈ گرلز کہ میں سقراط جیسا پروفیسر نہیں ہوں. جب اس پر چارج لگا تھا کہ وہ نوجوانوں کے ذہن خراب کرتا ہے, انہیں بے رو کرتا ہے, تو اسے زہر کا پیالہ پینا پڑا تھا.
A1 प्रोफेसर मेरे बच्चों सुकरात जैसा होता है। मैं तो अमूमन सीनियरिटी लिस्ट देखा करता हूं कि अब मुझसे ऊपर कितने रह गए, मैं नेक्स्ट ग्रेड से कितना दूर हूं। याद रखना मेरे बच्चों, जिनकी पर्सनैलिटी छोटी रह जाती है उनकी साइकी में, उनकी रूह में मोहब्बत करने की सलाहियत कम होती है। बड़े बड़े आशिक बड़ी बड़ी औगट घाटियों से गुजर जाते हैं, ठंडी हवा की तरह, मंसूर की तरह, शाह हुसैन की तरह, सरमद की तरह। मोहब्बत करने की कोशिश में रहो मेरे बच्चे, मोहब्बत करने की कोशिश में रहो। मोहब्बत जो है उसे पाने की कोशिश जालिम है, खूंखार है। मोहब्बत मिलेगी तो फिरौन की पर्सनैलिटी होगी, अगर मोहब्बत करोगे तो अवैस करनी का रूप धारने लगोगे। पुरसुकून जाज़िब ठंडी शबनम। हाँ, बाय द वे, तुम लोगों को कौन सी पर्सनैलिटी पसंद है? जो भी कुछ है मोहब्बत का फैलाओ है, जो भी कुछ है मोहब्बत का फैलाओ है, जो भी कुछ है। तेरे मेरे अबद का किनारा है ये इस्तारा है ये, प्यार का घाव है, रूप का दाव है, जो भी कुछ है मोहब्बत का फैलाओ है, जो भी कुछ है। सुबह-ओ-दम जिस घड़ी फूल की पंखड़ी, उसका आईना जगमगाने लगा, एक भंवरा वहीं देख कर फिर कहीं